السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی اور کئی سارے نبیوں کے لیے اللہ نے آسانیاں کری۔ تو ہم بھی اس مہینے میں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ ہماری بھی زندگیوں میں آسانیاں کر دے۔ یہ دین ہمارے جو مذہب کے حساب سے یہ ہمارے لیے نیا سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، تو ہم اس کا آغاز ہم دعاؤں کے ساتھ کریں تو اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں اور ہمارے گھروں میں برکت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اور جب بھی آپ دعا کیا کریں تو سب سے پہلے اللہ کے مبارک ناموں سے اللہ کو پکار کر دعائیں کیا کریں۔ اللہ کے ہر نام میں برکت ہے، ہر نام میں، اس میں اعظم ناموں سے اللہ کو پکاریں، اللہ ضرور ہماری آسانیاں کر دے گا۔ تو ہر دعا پر آمین کہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا شافی، یا کافی، یا رزاق، یا منان، یا حنان، یا فتاح، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ اللہ کے مبارک ناموں سے یا اللہ، اس میں اعظم ناموں سے یا اللہ تجھے پکارتے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرتے۔ یا پاک پروردگار عالم، بہت گناہ گار بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم پر ایسی آزمائش مت ڈال جس سے ہم کمزور ہو جائیں، یا اللہ تیرے ان راستوں سے بھٹک جائیں جس پر تو نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ یا پاک پروردگار عالم، ہم بہت گناہ گار بندے، یا اللہ بے شک تیری جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن دنیا بھی آپ نے انسانوں کے لیے، ہم بندوں کے لیے بنائی، یا اللہ اس سے بھی ہمارے لیے آسان کرتے، ہمارے گھروں میں برکتیں کرتے۔ یا اللہ جو گناہ جان کیا، جو انجانے میں ہوئے، یا اللہ ان سب کو بخش دے، یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں اولاد سے عطا کیجیے، یا اللہ اولاد سے نوازیے۔ یا پاک پروردگار عالم، اولاد کی آزمائش میں کسی کو بھی مت ڈالیے، یا اللہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یا پاک پروردگار عالم، ہر آزمائش لوگوں سے رنگینیوں میں ملنے کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ بیماری کی آزمائش، تنگی کی آزمائش، شوہر کی آزمائش، ہر آزمائش لوگوں سے ملنے کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے۔ رنگینیوں میں انسان کچھ ٹائم وہ بھول جاتا ہے، لیکن اولاد کی آزمائش ایسی ہے کہ لوگوں میں ملنے کے بعد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہر کسی کے سوال جس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس، اور لوگوں کی اولاد کو دیکھ کر وہ تڑپ جانا، وہ سب چیزیں، یا اللہ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف اور اولاد کی خوشی ایک طرف ہے، یا اللہ ہر کسی کو اولاد کی خوشیوں سے نوازے۔ یا پاک پروردگار عالم، تو کن کہنے کا مالک ہے، یا اللہ تو کن کہہ کر فیکون کر دیجیے۔ یا اللہ جس طرح سے آپ نے، یا اللہ اتنی بڑھاپے میں اللہ اپنا زکریا علیہ السلام کو آپ نے اولاد عطا کی، یا اللہ جو مایوس ہو گئے ہیں تیری ذات سے، یا اللہ انہیں امید کے ساتھ ان کی زندگیوں میں ایسی دعائیں قبول ہو جائیں ان کی جیسے معجزوں کی طرح۔ یا پاک پروردگار عالم، ہم تیری رحمت سے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ ہم اگر ساری دنیا مل کر بھی گناہ گار ہو جاتے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہم پوری دنیا مل کر فرما بردار بن جائے، تیری رحمت میں اتنا تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تیری رحمت جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی تو رحیم تھا۔ یا اللہ تو نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا، تیری رحمت تجھ پر غالب ہے۔ یا پاک پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولادوں سے عطا کر، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا عطا کر، یا اللہ جو گھر میں، ہاسپٹل میں جس بھی طرح سے بیمار ہے، جو لاعلاج بیماریوں میں مبتلا، یا اللہ سب کو شفا عطا کر۔ یا اللہ بے شک ہمارے سوچنے میں وہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن یا اللہ تیرے ہر کام میں
تیرے کن کہنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے یا اللہ، تو کن کہہ کر فیکون کر دیجیے یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیجیے یا اللہ، جو بے گناہ قید میں انہیں رہائی عطا کیجیے یا اللہ، جو سفر میں ان کے سفر کو آسان کر کے صحیح سلامت اپنی منزلوں تک پہنچے یا اللہ، جو دل آپس میں جدا ہیں ان دلوں کو ملا دیجیے یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں یا اللہ ان کو رزق عطا کیجیے یا اللہ، جو گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کے شوہر نیک شوہر ان کو ملے، ایک دوسرے کا لباس بن جائے یا اللہ، ایک دوسرے کو تانے مار کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرے، ایک دوسرے کے گھر والوں کو تانے مار کر اپنی زندگیوں کو خود اپنے اوپر ظلم نہ کیا کریں لوگ یا پاک پروردگار عالم، ہمیں شوہر بیوی کے جو اللہ نے محبت بتائی ہے وہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے یا اللہ، ہم سب تیرے فرما بردار بندے بن جائیں یا اللہ، ہم سب کو ہدایت دے یا اللہ، جو اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان سب کے لیے آسانیاں کر، ان کی قبروں کو روشن کر دے، بالخصوص میرے والدین اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ، ان کے لیے آسانیاں کر، ان کی قبروں کو نور سے روشن کر دے، ان کے لیے جنت کی ہوادار کھڑکیاں کھول دے یا اللہ، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں والدین یا اللہ، ان سب کے لیے آسانیاں، ان سب کے لیے اولادوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کو آخرت کے دن پلسرات پر چلنا آسان کر دے یا اللہ، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے یا اللہ، آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا مبارک کر دے یا اللہ، ہم سب کو جو اس دنیا سے گزر گئے، جو ہم سب اس دنیا میں یا اللہ، ہم سب کو آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں برکتیں ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں، سب کے لیے آسانیاں کر دے یا اللہ، ہر مومن نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی میں آسان کر دے، جس بھی مذہب کا ہو یا اللہ، درد تو ہر انسان کو ہوتا، تکلیف میں ہر انسان کو، ہم سب کا درد، بھلے ہم سب کے مذہب الگ ہی ہوں لیکن ہم سب کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے، ہم سب کو تکلیف میں درد ہم سبھی کو ہوتا ہے یا اللہ، پتہ نہیں کون بندہ آپ کا فرما بردار بن جائے یا اللہ، ان لوگوں میں کون بندہ آپ کا ایمان والا ہو جائے یا اللہ، ہم سب کو سب کے لیے دعائیں کرنے کی، خیر کرنے کی، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیجیے یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کی دعاؤں کو ایسے قبول کریے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو یا اللہ، کن کہہ کر فیکون کر دیجیے یا اللہ، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیجیے یا اللہ، جو ہمارے گناہ جان کر ہوئے انہیں معاف کر دیجیے، جو انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے یا اللہ، تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے خود پر ظلم حرام کر رکھا، تیری رحمت اس پر غالب ہے یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ بنائے رکھیے یا اللہ، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشکل پر جب یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی، یا اللہ ہم بھی اپنی مشکلوں پر پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے یا اللہ آپ کافی ہو جائے یا اللہ، ہم ادھر ادھر بھٹکے نہ، صرف ایک اللہ پر راضی ہو جائے یا اللہ، ہمارے راستوں کو آسان کر دے، ہم سب کو ہدایت دے، جس طرح سے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی کی اعتراف کیا اور آپ سے دعا کری کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ آپ نے ان کی دعا کو قبول کرا اور ان کی معافی کو قبول کر لیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا یا اللہ، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی آسانیاں کر دے، ہمیں بھی ہماری مشکلوں سے باہر نکال دے یا پاک پروردگار عالم، تیری رحمت میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یا اللہ، تیری رحمت میں ہر چیز آسان ہے یا اللہ، یہ جب ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کی حالت میں رہے، ایک اللہ پر راضی رہے یا اللہ، ہمیں بھی ایک اللہ پر راضی کر دے یا پاک پروردگار عالم، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ، ہم آدم علیہ السلام کی نسل میں سے یا اللہ، آدم علیہ السلام نے اتنی خوبصورت جنت کو دیکھا، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت رب کو دیکھا، سبحان اللہ، اس کے باوجود ان سے گناہ ہو گیا یا اللہ، ہم تو سن کر ایمان لائے، ہم بہت گناہ گار تیرے بندے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ،
ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، ہمارے دل کو ہمارے اپنے خود کے لیے نرم کر دیجیے. اللہم انی شدید الفریح. یا اللہ ہم خوب دعائیں کرنے والے بن جائیں، خوب دعاؤں پر محنت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ کتنا آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا پاک پروردگار عالم یہ سال ہمارا خوب برکتوں والا کر دیجیے، آسانیوں والا کر دیجیے، ہمارے اولادوں کی زندگیوں میں آسانی کر دیجیے. ہر حادثے، ہر مصیبت، ہر بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھیے. یا اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم کس طرح سے حفاظت کریں گے اپنی چیز؟ یا بے شک تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کر، یا اللہ برکتیں نازل کر، ہر مشکل کو آسان کر دے. یا پاک پروردگار عالم ہم پر دنیا آسان کر دے. یا اللہ جتنی بھی زندگی ہے اسے آسانیوں کے ساتھ گزار دے. یا اللہ اپنی آزمائشوں سے مت آزما. یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم ٹوٹ جائیں گے. یا اللہ ٹوٹنے سے پہلے ہمیں سنبھال لے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں. یا پاک پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمتیں نازل کر. یا اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یا پاک پروردگار عالم ہمیں اپنی ذات سے یا اللہ خوشیوں سے ہمیں مالا مال کر دے. یا پاک پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں کر دے. یا اللہ ہم ہر وقت آپ سے دعائیں کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من ذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ بنائے رکھیے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے یہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے اس میں روزہ رکھنا سنت ہے. پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم کے روزے فرض تھے. جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوئی تو اللہ نے اس مہینے کو فرض روزے کر دیا، اور جو 10 تاریخ کا روزہ ہے وہ سنت ہے. اور نفل روزے تو ہم مہینے میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے. اور اس مہینے میں 10 تاریخ میں ہم فرض نماز کے بعد ظہر میں، عصر، مغرب، فجر میں، سجدے میں جب فرض نماز پڑھ لیں اس کے بعد جب سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں الحمد شریف ہم 7 بار پڑھیں. اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. یہ بہت برکت والا وظیفہ ہے. اگر ہم سجدے میں 7 بار الحمد شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور اللہ آسانیاں کرے گا. ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں اور ہماری زندگیوں میں ضرور اللہ برکت عطا کرے گا. تو اس عمل کو ضرور کریں 10 تاریخ کے دن. اور فجر کی نماز کے سنت جب پڑھیں اس کے درمیان میں سورہ رحمان پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز 2 رکعت نماز فجر کی جو ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ پورا سال رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. سورہ رحمان بہت برکتوں والا ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے. تو اس طرح سے آپ ضرور سنت کے بعد درمیان میں، سنت اور فجر کے درمیان میں آپ سورہ رحمان پڑھیں. اور دیکھیے اگر یہ ویڈیو کوئی اگر 10 تاریخ سے پہلے دیکھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ تو آپ بعد میں محرم کے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں. کوئی اس کے لیے دن مقرر ہی نہیں ہے کہ آپ اس دن آپ نے کرنا ہے، تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس عمل کو. بس نیت آپ کی ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. تو چاہتے ہیں تو فی الحال تو آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.